پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ سمیت پی ٹی ایم رہنماؤں کے ایک بڑے گروپ نے باقاعدہ طور پر اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں افراسیاب خان خٹک بھی ان کے ساتھی ہوں گے۔ تاہم پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نئی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گے، چونکہ وہ پارلیمانی نظام سیاست کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ منظور پشتین نے ماضی میں کہا تھا کہ اگر پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص انتخابی عمل میں حصہ لیتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ محسن داوڑ اور دیگر پشتون سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ 22 فروری کو ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں محسن داوڑ سمیت عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خان خٹک، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف آفریدی ایڈوکیٹ، بشرا گوہر اور عوامی نیشنل پارٹی کی جمیلہ گیلانی شریک تھیں۔ مذکورہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محسن داوڑ اور افراسیاب خٹک سمیت پی ٹی ایم میں پارلیمانی سیاست پر یقین رکھنے والے لوگ اس پارٹی میں شامل ہوں گے۔ یوں اب منظور پشتین کی پی ٹی ایم اور نئی بننے والی سیاسی پارٹی کی راہیں جدا ہونے جا رہی ہیں۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ محسن داوڑ سمیت پی ٹی ایم کے کچھ رہنماؤں نے منظور پشتین کو سیاسی جماعت بنانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ چنانچہ اب اس نئی جماعت کی سربراہی محسن داوڑ خود کریں گے۔ تاہم ذرائع کے مطابق ابھی تک سیاسی جماعت کے اعلان کی تاریخ اور آئندہ کا لاہ عمل مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی منشور اور آئندہ کا لاہ عمل طے ہوگا تو اس نئی جماعت کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس سیاسی جماعت کی پی ٹی ایم کو ایسے ہی حمایت حاصل ہوگی جس طرح دیگر کانفرنس جماعتوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ تاہم اس سیاسی جماعت میں شامل پی ٹی ایم کے رہنما تنظیم سازی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جب ذرائع سے پوچھا گیا کہ کیا کسی دوسری سیاسی جماعت کے رہنماؤں کا اس جماعت میں شامل ہونے کا امکان ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فی الحال یہی طے ہوا ہے کہ سیاسی جماعت کا اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد محسن داوڑ نئی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی ایم کے مرکزی رہنما جو اس سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ جب سے پی ٹی ایم بنی ہے محسن داوڑ سیاسی جماعت بنانے کے حق میں تھے، تاہم علی وزیر اور منظور پشتین سیاسی جماعت بنانے کی مخالفت کرتے تھے اور پی ٹی ایم کو ایک مزاحمتی تحریک ہی رکھنے پر خوش تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب محسن داوڑ کی کوششوں کے باوجود بھی منظور پشتین نہیں مانے تو انہوں نے خود ہی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی سے نکالے جانے والے رہنما افراسیاب خٹک اور بشرا گوہر محسن داوڑ کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی مخالفت کرنے والے پی ٹی ایم کے ایک اور رہنما نے بتایا کہ چونکہ محسن داوڑ شروع دن سے ہی پی ٹی ایم کے ایک معروف رہنما رہے ہیں اور انہوں نے دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا لیے ہیں، چنانچہ منظور پشتین کو خوف تھا کہ وہ پی ٹی ایم کو کہیں ہائی جیک نہ کر لیں، کیونکہ منظور پشتین پی ٹی ایم کی سربراہی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم میں سیاست کے شوقین لوگ اس سیاسی پارٹی کا حصہ ہوں گے، جبکہ منظور پشتین سمیت پی ٹی ایم کے بہت سے مرکزی رہنما پشتون تحفظ موومنٹ میں ہی رہیں گے اور اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی ایم کے گرفتار رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر بھی نئی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے دیگر سرکردہ رہنما جن میں ثنا اعجاز اور سید عالم محسود بھی شامل ہیں، وہ بھی نئی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گے اور بدستور پشتون تحفظ موومنٹ میں ہی رہیں گے۔ سیاسی جماعت بنانے کے فیصلے کے حوالے سے جب محسن داوڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سیاسی مسائل اور اس کے حل کے لیے سیاسی لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ ایسی بیٹھکیں لمبے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ محسن داوڑ نے بتایا کہ ہم سیاست کرتے ہیں اور اس خطے کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں منظور پشتین بارہا مختلف مواقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی ایم ایک غیر پارلیمانی تحریک رہے گی اور قومی سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے محسن داوڑ، علی وزیر اور عبداللہ ننگیال جب عام انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو منظور پشتین نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص انتخابی عمل میں شریک ہوتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا، اور پی ٹی ایم سیاست کا حصہ لینے والوں کی نہ تو حمایت کرے گی اور نہ ہی مخالفت۔ اس کے بعد چند مہینے قبل پی ٹی ایم کے لیے آئین کا ایک ڈرافٹ بنایا گیا تھا اور اس ڈرافٹ پر ابھی تک پی ٹی ایم کے رہنما متفق نہیں ہو سکے، کیونکہ اس ڈرافٹ میں بھی ایک نقطہ موجود تھا کہ کیا کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا پشتون تحفظ موومنٹ کی تنظیم سازی اور فیصلہ سازی میں حصہ لے سکے گا۔ ڈرافٹ میں ایک دوسرا نقطہ جس پر پارٹی رہنما متفق نہیں تھے وہ یہ تھا کہ پی ٹی ایم کیا پارلیمانی تحریک بن سکتی ہے یا غیر پارلیمانی تحریک ہی رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔